نیکسٹ بچے ہمارے پاس ہے غزوہ احد. پہلے ہم نے غزوہ ابوا کیا، پھر بدر. اب بدر کے بعد احد ہے. احد ایک پہاڑ کا نام ہے. اٹس اے نیم آف اے ماؤنٹین. یہ غزوہ احد اس پہاڑ کے پاس ہوا، اسی وجہ سے اس کو غزوہ احد کہتے ہیں. احد کا مطلب ہے اکیلا. احد یعنی اکیلے کو کہتے ہیں، چونکہ یہ پہاڑ اکیلا کھڑا تھا تو پھر اس کو احد کہنے لگے. یہ 15 شوال کو ہوا، 625 ہجری کو. مدینہ اور احد کے درمیان کا فاصلہ 3 سے 4 میل کا مائل کا ڈسٹینس ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہی قائم مقام عبداللہ بن ام کلثوم کو مقرر کیا. اور جنگ احد میں کفار کی تعداد 3000 تھی، جس میں 15 جو تھی وہ خواتین بھی تھیں. ان میں 700 افراد جو تھے وہ ذرائع پوش تھے. اس طرف سے مسلمان لشکر کی تعداد صرف 1000 تھی. 300 ساتھیوں کو واپس جو ہے وہ اب منافق جو تھے عبداللہ بن ابی سلول وہ منافق تھے، اور 300 ساتھیوں کو واپس مدینہ لے گئے، جس کی وجہ سے لشکر کی تعداد جو تھی وہ ٹوٹل 700 ہی رہ گئی تھی. حضرت ام عمارہ کے علاوہ کسی نے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. اور 4 خواتین نے جس میں عائشہ، ام سلمہ، ام سلیت اور ام عمارہ تھیں. حضرت ام عمارہ جو تھیں وہ زخمیوں کو پانی پلانے کا کام کرتی تھیں. اس غزوہ میں لشکر اسلام کے ساتھ صرف 2 گھوڑے اور لڑائی کا سامان موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے مکہ سے مدینہ خط بھیجا جس میں اس جنگ کی خبر تھی، کیونکہ روانگی سے پہلے کفار مکہ جنگ کی تیاری میں مصروف تھے. ابی بن کعب نے یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، جبکہ حضرت حمزہ نے مشورہ دیا کہ ہم جنگ جو ہے وہ مدینہ سے باہر کریں گے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ سے ہی جنگ کریں گے. سبرہ بن جندب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رفع بن خدیج سے کشتی لڑی اور جیت کر وہ بھی جنگ میں جو ہے وہ شامل ہو گئے تھے. رفع بن خدیج کم عمری کی وجہ سے پاؤں کی جو ہے وہ انگوٹھوں پر کھڑا ہوا تاکہ بڑا نظر آئے اور جنگ میں شرکت کرے، اور پھر یہ ایک کشتی ان کے درمیان ہوئی تو اور پھر ان کو جنگ میں جو ہے وہ جیتنے کا جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیشن کا موقع مل گیا. کفار کے لشکر کا جھنڈا جو ہے وہ طلحہ بن ابی طلحہ کے پاس تھا. مسلمانوں کے لشکر کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو 3 دستوں پر مشتمل تھا. مہاجر کا دستہ، قبیلہ اوس کا دستہ اور قبیلہ خزرج کا دستہ. 3 دستوں پہ تھے. مسلمانوں کا ایک دستہ جو 50 تیر اندازوں پر مشتمل تھا، حضرت عبداللہ بن زید کے سربراہی میں انین نامی پہاڑ کے دامن میں تعینات کر دیا گیا، اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ جب تک میں تمہیں آنے کی خبر نہ دوں تو تم لوگ واپس مت آنا. اگر ہماری شکست بھی تمہیں نظر آئے تو بھی تم لوگوں کو یہ درہ خالی مت چھوڑنا. ٹھیک ہے. غزوہ احد کی پہلی جھڑپ میں کفار مکہ کو شکست تو ہو رہی تھی، مگر وہ درے پر تعینات حضرت عبداللہ بن جبیر کے 40 ساتھی درہ کو چھوڑ کر آئے، اور خالد بن ولید نے جب درہ کو خالی دیکھا دوبارہ حملہ کیا، اور مسلمان کی فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی. اس ٹائم خالد بن ولید جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کفار کی جانب سے تھے. اور اس جو ہے وہ غزوہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو، جسے تمہیں منع کرتے ہیں وہ رک جاؤ. اور اس کے ساتھ یہ بات کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حکم ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی کرنے والے جیتی ہوئی بازیاں ہار جاتے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اس جنگ میں سب سے پہلے حضرت علی نے طلحہ بن طلحہ کو قتل کیا، جس کی وجہ سے ایک کفار کے جو مورال ان کا اتنا ڈاؤن ہو چکا تھا کہ ان کی پہلے ہی جو تھی وہ ان کی پہلے مارکا ہی جو تھا نا ان کا وہ شکست میں بدل گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو وحشی بن حرب جو ہندا کی بیوی کا غلام تھا، اس نے نیزہ مار کر شہید کیا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا لقب دیا حضرت حمزہ کو، اور حضرت حنظلہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے جن کو فرشتوں نے غسل دیا. انہیں غسیل الملائکہ کا لقب دیا گیا حضرت حنظلہ کو. دوسرا سوال، ان کی شادی کی پہلی رات تھی اور وہ غزوہ احد میں جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے. حضرت حنظلہ کو شداد بن اسود نے شہید کیا، اور اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے وہ دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے. غزوہ احد میں عبداللہ بن کمیہ کافر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا جو ہے وہ وار کیا تھا، جس سے آپ کے رخسار مبارک پر بھی زخم ہوا تھا. حضور کے رخسار مبارک سے کڑی ہوئی جو تھی وہ حضرت عبیدہ بن جراح نے نکالا، اور خون جو ہے وہ حضرت سنان بن مالک نے جو ہے وہ پی لیا تھا. غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک سردار عابی بن حلف کو نیزے سے مارا تھا، جس سے وہ ہلاک ہوا. اور محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پوری زندگی میں صرف ایک ہی شخص ہلاک ہوا تھا. اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا عابی بن حلف، اور یہ غزوہ احد میں مارا گیا تھا. اس جنگ میں جب افراتفری شروع ہو گئی تو حضرت مصعب بن عمیر جو تھے وہ شہید ہوئے، اور افواہ پھیل گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مصعب کی جو ہے تھی وہ ہم شکل تھے، مماثلت تھی. اور حضرت کعب بن مالک نے با آواز بلند سب کو آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. مسلمانوں کے اس بات سے
حوصلے بہت پست پڑ گئے تھے، ایک وہ درہ خالی چھوڑ کے آنے کی وجہ سے، اور کچھ اس طریقے کی پھر ان کو ایک شکست ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اسلام کا پہلا تیر انداز حضرت سعد بن ابی وقاص کو منسلم فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اپنے تمام تیر حضرت سعد بن ابی وقاص کو دے دیے تھے۔ یعنی یہ ہے کہ آپ نے کس کو کہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کو۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، باقی جو تھے 20 کفار ہلاک ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن ثابت وہ صحابی ہیں جنہوں نے پوری زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، کیونکہ وہ اسی روز ہی مسلمان ہوئے تھے اور غزوہ احد میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ ان کا لقب جو ہے حرم ہے، اور غزوہ احد کے تمام شہیدوں کو احد کے میدان میں ہی دفن کیا گیا۔ غزوہ احد کا ذکر قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ہے، بدر کا انفال میں ہے، اور احد کا جو ہے وہ سورت آل عمران میں موجود ہے۔